السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعد میں چھوڑے جانے والے تیر دوسرے تیروں سے ٹکرا کر زمین پر گرنے لگے۔ بس سردار نرسنگا چیخا، اس کی لاش جلا کر ہوا میں اڑا دو۔ نرسنگا کی نافرمانی کا یہی انجام ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر نرسنگا آگے بڑھ گیا۔ ہر طرف گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا اور اس کے محافظ سر جھکائے ہوئے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ تو اسے معاف بھی کر سکتا تھا نرسنگا، شجاع الدین کامران نے اس تکلیف دہ سکوت کو توڑتے ہوئے کہا۔ ہاں چھوٹے ٹھاکر، میں اسے معاف کر سکتا تھا، مگر تو نہیں جانتا کہ نرسنگا کون ہے۔ نرسنگا نے غضبناک لہجے میں کہا۔ دیوتاؤں کی قسم، نرسنگا وفاداروں کی بہت قدر کرتا ہے۔ ان کی بڑی سے بڑی غلطی کو بھی ہنس کر برداشت کر لیتا ہے، لیکن وہ لوگ جو اپنا عہد توڑ دیتے ہیں ان کے لیے نرسنگا بہت شقی القلب ہے، درندوں سے بھی زیادہ سفاک اور خون آشام۔ اس حرام کار نانکاری کو میں نے دنیا کی ہر آسائش فراہم کی، مگر وہ بہت ناشکرا تھا۔ اس ناپسندیدہ ذکر کو چھوڑ ٹھا کر تجھے یہاں بڑے عجیب عجیب تماشے نظر آئیں گے، تو اپنے کام سے کام رکھنا۔ کامران چپ چاپ چلتا رہا۔ نرسنگا شدید غصے کی حالت میں زمین پر پاؤں مارتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ یکا یک درختوں کے جھنڈ سے ایک عورت چیختے ہوئے نکلی اور نرسنگا سے لپٹ گئی۔ تو مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہا ہے بے رحم؟ عورت نے نرسنگا کا گریبان پکڑ لیا۔ وہ اپنی ظاہری حالت سے پاگل نظر آ رہی تھی۔ کامران ایک لمحے کے لیے لرز کر رہ گیا۔ اسے یقین تھا کہ نرسنگا آگ کے شعلے کی مانند بھڑک جائے گا، پھر نانکاری کی طرح اس گستاخ عورت کی لاش بھی زمین پر تڑپتی ہوئی نظر آئے گی، مگر خلاف توقع ایسا نہیں ہو سکا۔ نرسنگا تار کے درخت کی طرح سیدھا کھڑا رہا۔ شدت غضب سے اس کی تانبے جیسی رنگت سیاہ ہو گئی تھی اور دانت اس طرح آپس میں پیوست ہو گئے تھے کہ جبڑوں کی ہڈیاں ابھر آئی تھیں۔ اب وہ ویشیا امر پالی تیری تنہائیوں کی ساتھی بن گئی ہے۔ عورتوں کا خون پینے والے بھیڑیے، مجھے بتا کہ میں کہاں جاؤں؟ نرسنگا خاموش کھڑا رہا، مگر چہرہ بتا رہا تھا کہ اس کی قوت برداشت جواب دیتی جا رہی ہے۔ عورت پر وحشت طاری تھی۔ اس نے جارحیت کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی اور نرسنگا کا گریبان پھٹ گیا۔ نرسنگا نے پلٹ کر قہر آلود نظروں سے اپنے خدمت گاروں کی طرف دیکھا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تمہارا سردار عورت پر ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ اب یہ میرے لیے ناقابل برداشت ہو گئی ہے، اسی لے جا کر زنجیریں پہنا دو۔ آئندہ اگر یہ میرے راستے میں آئی تو پھر تم سب سے جواب طلب کروں گا۔ سردار کا حکم سنتے ہی کئی خدمتگار آگے بڑھے اور اس پاگل عورت کو کھینچتے ہوئے ایک طرف لے گئے۔ نرسنگا نے اپنا سفر جاری رکھا۔ عورت کی خوفناک چیخیں دور تک سنائی دے رہی تھیں۔ نرسنگا، تجھ پر دیوتاؤں کا قہر ٹوٹے۔ ٹھاکر، لوگ اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔ اچانک نرسنگا کامران سے مخاطب ہوا۔ یہ نیچ عورت چاہتی ہے کہ میں اس سے محبت کروں اور پھر ساری دنیا کے سامنے اسے اپنی بیوی تسلیم کر لوں۔ جیسے سردار نرسنگا کا دل نہ ہوا دیوالی کا کوئی کھلونا ہو گیا کہ لوگ بازار گئے اور خرید لائے۔ شجاع الدین کامران کیا جواب دیتا؟ بس خاموشی سے نرسنگا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ پھر کامران نے دیکھا کہ گھنے جنگل کا علاقہ ختم ہو گیا اور سامنے دور تک ایک وسیع و عریض میدان پھیلا ہوا تھا، جہاں بہت سے وحشی نوجوان جمع تھے۔ کوئی شاہ سواری کی مشق کر رہا تھا اور کوئی شمشیر زنی۔ نرسنگا کو دیکھ کر ہر شخص اپنی مصروفیات بھول گیا اور پھر سب کے سب سجدے میں چلے گئے۔ نرسنگا نے انتہائی باوقار انداز میں ان نوجوانوں سے شجاع الدین کامران کا تعارف کراتے ہوئے کہا، کل سے ہمارا ٹھاکر بھی تم لوگوں کے ساتھ شریک جنگ ہو جائے گا۔ آج کیوں نہیں سردار؟ کامران نے حیرت زدہ ہو کر کہا، آج میں تیری آمد کی خوشی میں جشن منانا چاہتا ہوں ٹھاکر۔ نرسنگا نے واپس لوٹتے ہوئے کہا، آج ان بدبختوں نے میرا دن تباہ کر کے رکھ دیا۔ پتہ نہیں سویرے کس کا منہ دیکھا تھا۔ سردار، تو خوب جانتا ہے کہ مجھ سے یہ دن کاٹے نہیں کٹ رہے ہیں۔ شجاع الدین کامران نے ناخوشگوار لہجے میں کہا، ہاں مجھے اندازہ ہے۔
نرسنگا کی آواز میں ٹھہراؤ تھا۔ بس ایک رات ہی تو بیچ میں ہے، کل تیرے فولادی بازو ہوں گے، تلواروں کی بجلیاں ہوں گی اور زمین کا سینہ چیرتے ہوئے گھوڑوں کے سم ہوں گے۔ شجاع الدین کامران مزید کچھ نہ کہہ سکا اور نرسنگا کے ساتھ اس کی جھونپڑی میں لوٹ آیا۔ پھر نرسنگا کے حکم پر شراب اور رقص کی محفل سجائی گئی۔ اس ہنگامے میں نرسنگا کے تمام معتمد محافظ اور 7 جادوگر شریک تھے۔ رقص و شراب کا یہ ہنگامہ بہت دیر تک جاری رہا۔ جب سارے لوگ نشے میں ڈوب گئے تو نرسنگا نے جادوگروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اپنے گیان کی تہ میں اتر جاؤ اور تلاش کرو کہ سردار نرسنگا کی اس محفل میں اس کا کوئی دشمن تو موجود نہیں۔ عجیب و غریب سوال تھا۔ تمام لوگ کانپ کر رہ گئے۔ خود کامران بھی بہت زیادہ پریشان نظر آ رہا تھا۔ اگر کسی جادوگر نے غلطی سے اس کا نام لے دیا تو کیا ہوگا؟ کامران نے سوچا، کیا اس کی لاش بھی نانکاری کی طرح بے شمار تیروں کا ہدف بن جائے گی؟ کامران فطرتاً ایک بہادر نوجوان تھا، لیکن اس صورتحال نے اسے بھی ہراساں کر دیا تھا۔ وہ گھبرا کر جادوگروں کی طرف دیکھنے لگا جن کی آنکھیں بند تھیں اور ہونٹ تیزی سے گردش کر رہے تھے۔ سردار نرسنگا کی محفل کیف و نشاط پر گہرا سکوت طاری تھا۔ جس شراب نے کچھ دیر پہلے منتشر دماغوں کو سکون بخشا تھا، اب وہی دماغ آندھیوں کی زد میں تھے اور ہر شخص اپنی جگہ لرز رہا تھا کہ پتہ نہیں کب جادوگروں کے ہونٹوں کو جنبش ہو اور وہ نرسنگا کی نظروں میں مجرم قرار پائے۔ 7 جادوگر اپنے خیالات میں ڈوبے ہوئے تھے اور نرسنگا کی مجلس میں شریک ہر فرد اپنے آپ کو مجرم سمجھ رہا تھا۔ یکا یک جادوگروں کے ہونٹ کانپنے لگے۔ تمام ساحر بیک زبان کہہ رہے تھے، نہیں سردار، اس محفل میں تیرا کوئی دشمن نہیں، یہ سب تیرے وفادار ہیں، آخری سانس تک تیری عظمتوں کے گیت گانے والے۔ جہاں تیرا پسینہ گرے گا یہ لوگ وہاں اپنا خون بہا دیں گے۔ جادوگر خاموش ہوئے تو محفل کا رنگ ہی بدل گیا۔ رکی ہوئی سانسیں بحال ہو گئیں اور چہروں کی گمشدہ تازگی لوٹ آئی۔ خون اپنی اصلی حالت میں گردش کرنے لگا اور مرجھائے ہوئے ہونٹ مسکرانے لگے۔ ایک بار پھر سوچ لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، سردار نرسنگا نے تیز آواز میں جادوگروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ہندوستان کے عظیم ساحروں، میں تمہارا بہت احترام کرتا ہوں۔ تم بخوبی جانتے ہو کہ میں نے تمہارے علم کے خلاف کبھی کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ تم نے مجھے روکا تو میں رک گیا اور اپنا بڑے سے بڑا فائدہ بھی تمہارے فیصلے پر قربان کر دیا۔ سردار نرسنگا بھی خوب جانتا ہے کہ ہمارے علم نے اسے کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ جادوگر پرجوش لہجے میں بول رہے تھے، ہم نے کبھی کوئی غلط پیش گوئی نہیں کی۔ اس جنگل میں رہنے والے ایک ایک شخص کو معلوم ہے کہ ہم نے تیری حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے کتنی ریاضت کی ہے اور کتنے طوفانوں کا سفر دشمنوں کی طرف موڑا ہے۔ دیوتا جو کچھ کہتے ہیں وہ ہم تیرے روبرو بیان کر دیتے ہیں۔ اس وقت بھی دیوتاؤں کی یہی سرگوشیاں جاری ہیں۔ آکاش پر رہنے والوں نے انہیں بتایا ہے کہ یہاں تیرا کوئی بدخواہ موجود نہیں۔ ہمارا گیان سچا ہے نرسنگا، اس پر شک نہ کر کہ بدگمانی انسان کو گنہگار بنا دیتی ہے۔ ہم دیوار کے پیچھے دیکھنے میں بھی غلطی نہیں کرتے۔ نرسنگا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی سرخ آنکھیں اپنے بائیں جانب بیٹھے ہوئے شجاع الدین کامران پر مرکوز تھیں۔ نرسنگا کے دوسرے خدمتگار بھی سانسیں روکے ہوئے کامران کو دیکھ رہے تھے۔ یکا یک سردار نے اپنی گردن کا زاویہ بدلا اور جادوگروں سے مخاطب کرتے ہوئے بولا، تم سچ کہتے ہو گیانیوں، میں نے تم پر کبھی شک نہیں کیا، مگر تمہارا سردار جس انداز کی زندگی بسر کر رہا ہے اس میں اپنے سائے پر بھی شک کرنا ضروری ہے۔ نرسنگا کے لہجے میں بڑی تلخی پوشیدہ تھی۔ نانکاری کی حرکت نے میرے اعتبار میں شگاف ڈال دیا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ شگاف بڑھتا چلا جائے اور پھر وہ سمے بھی آ جائے کہ میں وشواس کے اس شبد کو آگ لگا دوں اور مجھے اپنے ایک ایک ساتھی سے نفرت ہو جائے۔ نہیں نرسنگا، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔
تمام ساحروں نے، جادوگروں نے بآواز بلند کہا، نانکاری جیسے کتے چیختے چیختے مر بھی جائیں تو شیر کی نیند میں خلل نہیں پڑ سکتا۔ تو اس جنگل کا ایسا حکمران ہے کہ تیرے اقتدار کو کبھی کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا۔ موسم آتے جاتے رہیں گے اور گرد و نواح کی فضائیں ایک ہی نعرے سے گونجتی رہیں گے۔ جے نرسنگا، جیسے ہی جادوگروں کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے، تمام خدمتگاروں نے بھی مخصوص نعرہ بلند کیا اور سردار نرسنگا کے سامنے سجدے میں چلے گئے۔ نرسنگا کے ہونٹوں کی گمشدہ مسکراہٹ لوٹ آئی۔ گیان امر ہے، وہ بے اختیار ہو کر چیخا، گیان امر ہے، وہ بے اختیار ہو کر چیخا، گیان امر ہے۔ نرسنگا نے ستائشی نظروں سے جادوگروں کی طرف دیکھا اور اپنے خدمتگاروں کو حکم دیتے ہوئے کہا، میرے گیانیوں کا منہ سونے چاندی سے بھر دو۔ نہیں سردار، ہمیں تیری محبت کے سوا کچھ نہیں چاہیے۔ یہ کہہ کر ساتوں جادوگر اٹھ کھڑے ہوئے۔ نشے کی زیادتی سے ان کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ دیوتا تیرے اقتدار کو یہاں تک وسعت دیں کہ تو سارے ہندوستان پر چھا جائے۔ جادوگر ڈگمگاتے قدموں سے باہر کمرے میں چلے گئے۔ پھر نرسنگا نے شجاع الدین کامران کی طرف دیکھا، اب تم اپنے عشرت کدے کی طرف لوٹ جاؤ چھوٹے ٹھاکر، کہ شام ہونے والی ہے۔ سردار، تو نے میرا پورا دن تباہ کر دیا۔ کامران کے لہجے میں بیزاری تھی۔ نہیں ٹھاکر، مستقبل کے فیصلے ایک دن میں نہیں ہوتے۔ نرسنگا مسکرایا، آنے والی صبح بہت زیادہ روشن ہوگی، بس اب جاؤ۔ یہ کہہ کر نرسنگا اپنے خدمتگار کھٹیما سے مخاطب ہوا، ٹھاکر کو بڑے مندر تک پہنچا دے۔ شجاع الدین کامران اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر تمام خدمتگاروں نے حیرت سے وہ منظر دیکھا کہ ان کا سردار ایک اجنبی نوجوان کو جھونپڑی کے دروازے تک رخصت کرنے کے لیے آیا۔ نرسنگا اس وقت تک کھڑا رہا جب تک شجاع الدین کامران اور کھٹیما اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئے۔ پھر اچانک ایک خدمتگار نے سردار سے پوچھا، کیا تیرے غلام چھوٹے ٹھاکر پر اعتبار کر سکتے ہیں؟ نرسنگا قہقہا مار کر ہنسا، کیا تم اپنے سردار کو احمق سمجھتے ہو؟ ندامت سے خدمتگاروں کے سر جھک گئے۔ میں نے تم سب کے سامنے ان لوگوں سے چھوٹے ٹھاکر کے بارے میں پوچھا تھا جن کا علم کبھی دھوکہ نہیں کھاتا۔ نرسنگا نے یکایک سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے کہا، مجھے تم پر نہیں ٹھاکر پر شک تھا، مگر گیانیوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اس کے دل میں میری طرف سے کوئی میل نہیں ہے، اس کا ذہن صاف ہے۔ نرسنگا سچ کہتا ہے، خدمتگاروں نے گردنیں جھکائے ہوئے کہا۔ ویسے تمہارے سردار کی نظریں کبھی دھوکہ نہیں کھاتے۔ نرسنگا نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، وہ ایک بہادر نوجوان ہے، صاف اور کھرا نوجوان، اس میں کوئی شک نہیں۔ شجاع الدین کامران اسی پرپیچ راستے سے گزر کر بڑے مندر میں پہنچا تو کرشن راؤ پجاری رام سروپ کے کمرے میں اس کا منتظر تھا۔ ٹھاکر نے مکمل منافقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، جنگل کی آزاد فضا میں جا کر تو نے کیا محسوس کیا کامران؟ آج میں بہت خوش ہوں ٹھاکر۔ کامران نے بھی مصلحت کی ہواؤں کی طرف اپنا رخ کر لیا۔ پوری زندگی میں یہ میری خوشی کا پہلا دن تھا۔ کامران نے کسی اور زاویے سے حقیقت بیان کی تھی، مگر لفظوں کے ابہام نے کرشن راؤ کو فریب میں مبتلا کر دیا۔ سردار نرسنگا نے تیری خاطر و مدارات کی؟ بوڑھے راجپوت نے سوال کیا۔ کامران نے تمام تفصیلات بیان کر دیں، مگر ناخوشگوار واقعات کو چھپا لیا۔ کچھ دیر کے لیے کرشن راؤ کے چہرے میں تناؤ پیدا ہو گیا اور جھریاں کسی قدر کم نظر آنے لگی۔ تجھے ٹھاکر کی طاقت کا اندازہ ہوا؟ خوب، کامران نے زندہ دلی کے ساتھ جواب دیا۔ اس جنگل میں ہر طرف ٹھاکر ہی کا راج ہے۔ کامران نے سر سے پاؤں تک مصلحت کی چادر اوڑھ لی تھی اور وہ ایک مخصوص نقاب کے پیچھے سے بول رہا تھا، میرا راج تیرا راج ہے۔ کرشن راؤ پہلے سے زیادہ وارفتہ نظر آنے لگا تھا۔ ایک قائم خان کیا، کل تیرا ہر دشمن راکھ کا ایک ڈھیر نظر آئے گا اور تیرے غصے کی آگ بھڑکتی ہی رہے گی۔
کرشن راؤ بڑی ذہانت سے شجاع الدین کامران کو تباہی کے راستے پر لے جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بیٹے، اب تو اپنے کمرے میں جا کر آرام کر، میں بھی تھک گیا ہوں، بس تیرے ہی انتظار میں بیٹھا تھا۔ کامران جانے کے لیے مڑا تو کرشن راؤ نے اسے دوبارہ مخاطب کیا، کیا نرسنگا نے تجھے شمشیر زنی کی مشق کرائی؟ کل سے میری تربیت کا آغاز ہوگا۔ کامران نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا، آج سردار نے میرے سامنے اپنے ہتھیاروں کی نمائش کی تھی، میں نے انہیں چھونا چاہا مگر نرسنگا ٹال گیا۔ کوئی بات نہیں، دھیرج رکھ، دھیرے دھیرے ہتھیار چلانا بھی سیکھ جائے گا۔ کرشن راؤ مسکرانے لگا۔ کامران مڑا اور پجاری رام سروپ کی نگرانی میں پیچیدہ راستہ طے کرنے لگا۔ اب کرشن راؤ تنہا تھا اور اس کا جھلسا ہوا چہرہ ایک ناقابل بیان خوشی کی حرارت سے روشن تھا۔ کامران کی غیر حاضری میں ٹھاکر نے دیوداسی شکنتلا کو اپنے کمرے میں طلب کیا تھا اور اس سے گزرنے والی رات کی کیفیت کے بارے میں پوچھا تھا۔ شکنتلا جان بوجھ کر جھوٹ بولتی رہی تھی اور اس نے ٹھاکر کو یقین دلایا تھا کہ کامران اپنی دنیا سے مکمل طور پر باغی ہو چکا ہے، ابھی اسے عورت اور شراب سے کوئی دلچسپی نہیں، مگر وہ دن بہت قریب ہے جب اس کے قدم لڑکھڑا جائیں گے اور وہ اوندھے منہ زمین پر گر جائے گا۔ کرشن راؤ شکنتلا کی زبانی یہ انکشاف سن کر بہت خوش ہوا تھا اور اس سے وحشیانہ انداز میں کہا تھا، دیوداسی تو بڑی گیانی عورت ہے۔ حالات کی آگ نے کامران کے دماغ کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے۔ اب اس تپتے ہوئے لوہے پر اسے الفاظ کی ضرب لگا، پھر اسے ہندو دھرم کی طرف موڑ دے۔ اگر تیری فتنہ گری کے سبب کامران اپنے خاندانی راستے پر لوٹ آیا، اس کی پیٹھ مسجد کی طرف ہو گئی اور اس نے مندر کی جانب منہ کیا، گردن میں مذہبی ڈوری پہن کر ماتھے پر تلک سجا لیا اور اس کا اٹھا ہوا سر دیوتاؤں کے قدموں میں جھک گیا، تو میں تیرے پیروں کی زنجیریں کاٹ کر تجھے آزاد کر دوں گا۔ ایسا ہی ہوگا مہارات۔ شکنتلا اسے مطمئن کر کے واپس چلی گئی تھی۔ اب کرشن راؤ نے شجاع الدین کامران کے چہرے پر نرمی کے آثار دیکھے تو اسے اپنے خوابوں کی تعبیر سامنے نظر آنے لگی۔ سعدیہ خانم، میں تجھ پر تیرے خدا کی زمین تنگ کر دوں گا۔ یہ کہہ کر کرشن راؤ مندر سے نکلا اور اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ دیوداسی شکنتلا رات کا کھانا لے کر آئی تو کامران نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ شکنتلا کی شوخی رخصت ہو چکی تھی اور وہ بہت زیادہ اداس نظر آ رہی تھی۔ اس نے خاموشی سے کھانا رکھا اور باہر چلی گئی۔ کامران کو شکنتلا کی یہ ادا بڑی عجیب سی لگی تھی۔ کھانے کے دوران وہ شکنتلا کے غیر معمولی سکون کے بارے میں سوچتا رہا۔ جو عورت کل رات تک اس سے التجا کر رہی تھی کہ وہ سردار نرسنگا کے قریب بھی نہ جائے، آج اس کی زبان پر مہر خاموشی تھی۔ دیوداسی نے رسمن بھی نہیں پوچھا کہ آج اس نے سارا دن کہاں گزارا ہے۔ شکنتلا کا یہ طرز عمل کامران کے لیے بہت زیادہ حیرت انگیز تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر دیوداس میں اتنی بڑی تبدیلی کس طرح نمایاں ہوئی۔ کامران نے اس کے متعلق جتنا بھی سوچا وہ اسی قدر الجھتا چلا گیا۔ ناگہاں کامران کو اپنے جارحانہ سلوک کا احساس ہوا۔ کل رات اس نے شکنتلا کو بری طرح جھڑک دیا تھا۔ اس تکلیف دہ سلوک کے بعد کوئی اجنبی عورت کس طرح اس کے قریب آ سکتی تھی؟ کامران بے چین سا نظر آنے لگا۔ پھر جب شکنتلا کھانے کے برتن اٹھا کر واپس جانے لگی تو غیر ارادی طور پر کامران نے اسے مخاطب کر کے پوچھا، تم نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ میں دن بھر کہاں رہا؟ خلاف توقع کامران کے لہجے میں نرمی تھی اور خود اسے بھی اپنے بدلتے ہوئے انداز پر بڑا تعجب ہوا تھا۔ شکنتلا ٹھہر سی گئی اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی اجنبی مرد نے پیچھے سے اس کا دامن پکڑ لیا ہو۔ میں ایسے سوال دریافت کرنے کا حق نہیں رکھتی، شکنتلا نے سرسری لہجے میں جواب دیا۔ اس کی آواز سے کسی خاص تاثر کا اظہار نہیں ہو رہا تھا۔ کل رات تمہیں یہ کہنے کا حق کس نے دیا تھا کہ میں سردار نرسنگا کے قریب بھی نہ جاؤں؟ کامران نے اس کے الفاظ سے
دیوداس کی گرفت کرتے ہوئے کہا، وہ کچھ نہیں تھا ٹھاکر، بس کچھ دیر کے لیے جیون کی ندیاں میں ایک باڑھ آئی تھی، گزر گئی۔ اچانک شکنتلا کے سینے میں خلش درد جاگ اٹھی تھی، مگر اس نے فوراً ہی درد کے سفینے کو دل کی گہرائیوں میں ڈبو دیا۔ آخر انسانی زبان ہے ٹھاکر، لڑکھڑا بھی جاتی ہے، ہونٹوں کی ایک لغزش کا ذکر ہی کیا۔ تم مجھے ٹھاکر کہہ کر نہ پکارا کرو دیوداسی۔ کامران نے یہ لفظ کرشن راؤ، نرسنگا، رام سوروپ، برج موہن اور دوسرے ہندوؤں سے اتنی بار سنا تھا کہ اس کے کان عادی سے ہو گئے تھے۔ خود شکنتلا بھی بارہا اسے اسی لقب سے پکار رہی تھی، مگر اس وقت وہ احتجاجاً چیخ اٹھا تھا۔ کیوں؟ شکنتلا غیر متوقع طور پر مسکرانے لگی۔ پھر کس نام سے پکاروں؟ میرا نام شجاع الدین کامران ہے، اس نے پرزور لہجے میں کہا۔ ٹھاکر کے لفظ سے ہندو مذہب کی بو آتی ہے۔ اگر یہ خطاب اتنا ہی ناگوار ہے تو پھر ایک مسلمان زادہ ہندوؤں کی عبادت گاہ میں کیا کرنے آیا ہے؟ دیوداسی کا سوال اس قدر قاتل تھا کہ شجاع الدین کامران تڑپ اٹھا۔ اسے اپنی شہرگ کٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جس شخص کو ٹھاکر کے لفظ سے اتنی نفرت ہے، وہ سردار نرسنگا سے ملنے کیوں گیا تھا؟ کیا نرسنگا مسلمان ہے؟ شکنتلا نے دوسرا سوال کیا جو پہلے سوال کی طرح شفاف تھا۔ کامران دیوداسی کے اس حربے کو برداشت نہ کر سکا۔ میں وہاں جانے کے لیے مجبور ہوں کہ نرسنگا سے ملے بغیر میں انتقام نہیں لے سکتا۔ کامران کی آواز کسی چیخ سے مشابہ تھی۔ وہ اپنی آواز پر قابو نہ رکھ سکا۔ کیا کسی ہندو سے انتقام لینا ہے؟ اگرچہ دیوداسی صورتحال سے پوری طرح باخبر تھی، لیکن وہ قصداً کامران کو چھیڑ رہی تھی کہ شاید اس طرح تکلف کی دیوار گر جائے اور وہ ایک جذباتی نوجوان کو وادی مرگ یعنی موت کی وادی کی طرف جانے سے روک سکے۔ نہیں، کوئی ہندو نہیں، میرا حقیقی ماموں قائم خان راجپوت ہے۔ شجاع الدین کامران مکمل طور پر مشتعل ہو چکا تھا۔ بڑی عجیب بات ہے، شکنتلا کی مسکراہٹ پہلے سے زیادہ گہری ہو گئی تھی۔ میں نے آج تک نہیں سنا کہ ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو شکست دینے کے لیے کسی ہندو سے مدد لی ہو۔ یہ کہتے کہتے دیوداسی بہت زیادہ سنجیدہ نظر آنے لگی تھی۔ جو طریقہ تم نے اختیار کیا ہے وہ تو ہندوؤں کا پیشہ ہے۔ پہلے میں نے اپنوں ہی سے انصاف مانگا تھا، مگر جب ان کے دروازے بند ہو گئے تو میری نظریں غیر کے جھروکوں پر جم گئیں۔ شجاع الدین کامران بہت زیادہ جذباتی ہو رہا تھا۔ اگر غیرت مند ہو تو اپنے دشمن سے تنہا لڑو۔ بھیک میں مانگے ہوئے بازو اور قرض لی ہوئی شمشیریں کبھی کام نہیں آتی۔ شکنتلا نے بہت سوچ سمجھ کر کامران کے جذبات پر ضرب لگائی کہ شاید یہ طعنہ زنی اسے سیدھے راستے پر لے جائے۔ قائم خان کی دیواریں بہت اونچی ہیں، میری پہنچ سے بہت دور۔ کامران درد کی شدت سے کراہنے لگا۔ مجھے اس کی دیواروں تک پہنچنے کے لیے کمن چاہیے۔ وہ مسلح پہرے داروں کے نرغے میں رہتا ہے۔ مجھے اس کے حصار کو توڑنے کے لیے طاقتور ساتھی چاہیے۔ اگر میں تنہا اس کی عالی شان حویلی میں داخل ہو سکتا تو خدا کی قسم کبھی کرشن راؤ کے مندر میں قدم نہ رکھتا۔ وہ طاقتور ساتھی کہاں سے آئیں گے؟ شکنتلا نے ایک اور سوال کیا۔ ٹھاکر کرشن راؤ اور سردار نرسنگا فراہم کریں گے، کامران نے پورے یقین کے ساتھ کہا۔ کیا ان سے تمہارا کوئی رشتہ ہے؟ شکنتلا بڑی احتیاط سے جلتے ہوئے انگاروں کو کورید رہی تھی۔ رشتہ نہیں، یہ ایک تجارت ہے، دیوداس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ضرورت مندوں کو نقصان کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ آج کی تجارت تو سود خوروں کا کھیل ہے۔ بڑے گھاٹے میں رہو گے ٹھاکر، جان تک ہار جاؤ گے۔ چپ چاپ لوٹ جاؤ، جب طاقت حاصل ہو جائے تو انتقام کا شوق بھی پورا کر لینا۔ شکنتلا نے مزے کا اڑانے والا انداز اختیار کر لیا تھا کہ شاید کامران کے دل پر چوٹ پڑے اور وہ جوش غضب میں اپنے گھر کی طرف لوٹ جائے، مگر اس جذباتی نوجوان پر دیوداس کی باتوں کا الٹا اثر ہوا۔ شدت غضب نے اس کی حواس چھین لیے اور وہ آتش فشاں کے لاوے کی طرح ابل پڑا۔ شکنتلا، میرے زخموں پر مزید نشتر نہ پھیر کہ میں تیرے اندازے سے بھی زیادہ جراحتوں کا شکار ہوں۔ مجھ پر اتنی طعنہ زنی نہ کر کہ میں پاگل ہو جاؤں اور دہلی کا ہر بچہ اپنے ہاتھوں میں پتھر اٹھا لے۔
شجاع الدین کامران ہذیانی انداز میں بول رہا تھا۔ کل ٹھاکر سے ملاقات ہونے دے، پھر میں تیرا آزار بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ میں کرشن راؤ سے کہہ دوں گا کہ میرے لیے کسی مرد خدمتگار کو بھیج دے، اور اگر اس کے یہاں عورتوں کے سوا کوئی ملازم ہی نہیں ہے تو پھر کسی ایسی دیوداسی کو مقرر کر دے جو اندھی اور گنگی ہو۔ شکنتلا کامران کی وحشیانہ کیفیت دیکھ کر لرز گئی۔ اس نے دوبارہ برتن سمیٹے اور تیز قدموں سے باہر نکل گئی۔